بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی والفاطمۃ فوق الرسول والحسن یمینی والحسین یساری یا اولا و حساری سارو اخلی و مولی و جرانی و جداری و برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد. خاندان سیدت مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو جائے. مجمع کافی ہے، کوشش کرو ماحول تو بے نیاز ہو کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے دعاؤں دی قبولیت واسطے بھی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ کوشش کرو ایک صلوات مومنہ مرحوم دے عیسیٰ ثواب واسطے بھی تلاوت فرماؤ جنہاں دے دنیا دے اندر فاتحہ پڑھن اللہ کوئی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کریم اللہ جمیع حاضرین دا ذکر پاک دے ٹرایا قبول فرماوے. جتنے بھی عزادران مظلوم کربلا مجلس حسین ٹرائیو جو دل دے نیک حاجات رکھ دیو کریم اللہ پورے فرماوے. بانیان مجلس دے مولا رزق کی اضافہ فرماوے. انہاں دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے. اس نازک دور دے وچ مالک حجت خدا دا ظہور جلد فرماوے. دعا دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو جائے. زندہ و سلامت رہو کیونکہ ماحول اور موسم تواڈے سامنے ہے، لیکن تساں میں ہر چہرے تے میری نگاہ ہے کہ ہر عزادار مطمئن ہو کے بیٹھے، کیونکہ ذکر کسے موسم دا محتاج نہیں. ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی ماحول ٹھیک ہوئے تو کوئی ذکر پڑھیا جاندہ ہے یا سنیا جاندہ ہے. نہ ہی کوئی زیادہ بولن دا محتاج ہے، نہ زیادہ مجمع دا محتاج ہے. چند بیٹھے ہوئے نہ معرفت والے بیٹھے ہوئے نہ لکھاں جائلہ تو بہتر نہیں. جڑے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو تو ڈبے جانا عظیم عبادت ہے. بولو تاں بھی عبادت ہے، یہ چپ کر کے سنو قرآن دا چپ کر کے سنو نہیں عظیم عبادت ہے. میں اپنے عشق دی نماز پڑھنی ہے تو اپنے عشق دی نماز پڑھنی ہے، تو میں جناب دے ایک لمحہ ضائع نہیں کردا. صلوات ہکا پڑھو بلند پڑھو، میں بارے سے قرآن دا ذکر شروع کرا. نہ بابا ہر بندے صلوات نہیں پڑھی. صادق امام فرمیندے ہیں کائنات اس تو وڈا کنجوس بندہ کوئی نہیں جڑا ساڑی ذات تے کنجوسی نال صلوات پڑھ دے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
واللہ عاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین جتنا مومن لسان ہے بلند صلوات صاحب تاج میرا جبل برا اسمہ منور مقدس سدرۃ المنتہا قاب قوسین او ادنی صلوات نے گھٹی گھٹی کے پڑھتے بیٹھے ہو پاکاں تو اے درخواست میں پیش کر چھوڑیے کہ مالک کوئی موسم ٹھیک بناؤ عزادار پریشان نہ ہوئے لے میں دعا منگی انشاءاللہ اج ایک منٹ نہیں گزریا تقریباً اے میرا کی دے نا میں کیونکہ ممبر حسین تے کھڑوتا تو میں پاکاں دے کے گزارش کی تھی موسم صاف نہیں ہو گیا ٹھیک ہے نا جی ممبر حسین تے جڑی دعا منگی جاوے اور دعا دی قبولیت دے دو ہی دربار ہیں یا دربار توحید ہے یا دربار حسین ہے مسئلہ اشرف الانبیاء والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الہما سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد کی شاہ کا عکس ہے حسن کی کلائی کا مولا تنو ظلامت رکھیں توبہ کی شاہ عکس ہے حسن کی کلائی کا پروگرام ہے 4 سترہ جناب نسلامہ توبہ عکس ہے حسن کی کلائی کا جنت حسینیت کے کرینے کا نام جنت حسینیت کے کرینے کا نام ہے عرض کر یا حسن فاطمہ زہرا کی راہ گزر کوثر علی ولی کے پسینے کا نام مولا تنو سلامت رکھے تو ساتھ جیو توڑیاں زندگیاں ہوں یا علی علیہ السلام تو سنجیو توڑی زندگی دراز ہوئے بادشاہ حسین تو سلامت رکھے تو سنجے پریشان بیٹھے موسم ٹھیک ہو گئے ہون موسم دی پریشانی نہ ہوئے انشاءاللہ جڑے دور دراز تو عزادار آئے انہیں سوکتے ہی گھر جا سکتے ٹھیک ہے نا جی بارش آئی تو مولا بعد چلے آوے کیونکہ عزادار دور دور تو سفر کر کے بانی دی سال دی محنت ہے مولا قبول فرماوے قصیدہ امام حسن بادشاہ میں زیادہ وضاحت نہیں کرنی زیادہ تمہید اور تشریح نہیں کرنی جدہ بدھ والے بندے نے علی دے امیر پتر نو شام بلایا اس بڑے پروگرام دے تحت بڑے سکیم دے تحت بلایا دربانہ دی ڈپٹی لائی بھائی اگر حسن آمین تو سن پردے نہیں ہٹامنے حسن جو کہ پردے چیسے انسان بعد دا موضوع اتھو ہی مل جا سی درباریاں دی ڈپٹی لائی بھائی کسے کرسی نہیں دینی
پھر چند بندیاں دی ڈپٹی لائی اگر حسن کوئی اپنی عظمت دی گل کریں تو سن گل پوری نہیں ہون دیونی تو سن درمیان اچ کلام نو قطع کر دینے گل نو ٹوک دینے میں ساری گل چھوڑ دیتی ہے انہوں علی دے امیر پتر دا پہلا قدم نجس ماحول چایا سار چاونا بھائی سار چاونا جڑے پردے لگی ہوئے ہیں نا جعفر شاہ جی پہلے پیر جعفر شاہ جی دوسرے پیر جعفر شاہ بسم اللہ کریں آتو سا کانڈ کی سامنے آگے لطف آوے پڑھن دئی اور سنن دئی جڑے حوات جڑے پردے لگی ہوئے ہیں نا جعفر شاہ جی بہت وزنی پردے ہیں انہاں دا پروگرام آئی حسن جھک پردے جیسے نا سانو اتھاؤں بعد دا موضوع مل بھی جاسی تو سا سوائے رب دے جھک دے کہنو نہیں تو سا میرے درباری داخل ہوئے تو جھک گئے سانو بعد دے تو موضوع مل جاسی پھر کوئی ادھرو بول سی کوئی ادھرو بول سی اساں گل کرنی کہیں نہیں دیونی بس امام دا پہلا قدم نے جس محولے چایا اے جو میں ہوا گھلی ہوئی نا ہوا دا جھولا گھلے تے پردے ہٹ گئے سلام ہے بھائی نہ ہتھا نو جڑے تائید واسطے اٹھے نے ہوا دے جھولے تو پردے ہٹے جدہ دربار اچ قدم رکھیا روب امامت تو جلال امامت تو حاکم شام نے خود اٹھی کے استقبال کی تھی جدہ ناندہ حاکم اٹھیا پھر ساری رعایا کھڑی ہو گئی جتھے امام نو مناسب جگہ مل دی آئی امام بہ گئے جدو امام بہ گئے دے درباریاں تعریفوں کرنی شروع کی دیا دے جھوٹے قصیدے پڑھنے شروع کیتے جدو درباری تے چاپلوس بندے تھک پائے پھر حاکم شام خود اٹھیا دیکھ کیا دے حسن دیکھ میری کتنے ملکوں تے حکومت ہے دیکھ میں کتنے ملکوں دا بادشاہ ہاں سرکار فرمائیں دن تو تھوڑے جے ملکوں دا بادشاہ ہے میں تو دیکھ میں کائنات دا بادشاہ آئے ہائے 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 بسم اللہ کرام بھائی جڑا ہاتھ اٹھیا امام حسین بادشاہ دی ذریعہ علامات ہوئے بھائی بڑی زندگی ہو جی بسم اللہ کرام میں تو دیکھ میں کائنات دا بادشاہ ہاں حاکم شام اپنی تعریفاں آپ کر کر کے تھک پیا جدو دے کول اپنی تعریف دے لفظ بھی ختم ہو گئے اس ڈٹھے علی دے امیر پتر دے پاسے نہ کوئی چہرے تے پریشانی ہے نہ کوئی موج ہے نہ کوئی ملال ہے دیکھ کیا دے علی دا وچڑا تساں جو اتنا دور دا سفر کر گئے ہو کوئی تساں بھی نہ لوگن اپنا تعارف کراؤ امام مطمئن ہو کہ اپنے مقام تو کھڑے ہو امام دیکھ کے فرمائے دن حاکم شام اے لوگ تیری ذہنیت تو انج واقف نہیں جو میں امام واقف ہاں بسم اللہ کرام امام دیکھ کے فرمائے دن تے سارا دربار بلائے اپنے وزیر مشیر بلائے اپنی جھوٹیاں تعریفوں کروائی ہیں امام دیکھ کے فرمائے دن جیڑا تیرا گل دا مقصد ہے میں امام جاننا کیا تو انہاں لوگاں دے ذہن دے اسا آل محمد دے نال کوئی اپنی برابری کرنا چاہنا اسا آل محمد دے نال تو اپنی برابری بھی کھامنا چاہنے امام فرمائے دن کان کھول کے غور دے نال سن لے تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں سرکار فرمائے دل حاکم شام دربار تیرے درباری تیرے سرکار فرمائے دل تیرے بھرے دربار میں اپنی ماں دا کردار دا سینا تو اپنی ماں دا کردار میرے کنج لسا تو کیا بات ہے بھائی توڑی نسلہ بات ہمیں جڑے تائی کیا بات بسم اللہ کرا امام فرمائے دل حاکم شام تو اپنے دربار کھلو کے اپنا پورا تعارف نہیں کرا سکیا سرکار فرمائے دل آج تیرے دربار دے وچ میں حسن اپنا تعارف کراواں جڑے امام نے تعارف کرایا بھائی سن سو میرا بھائی حسین میرا نانا نبی سرکار فرمائے دل میرا تعارف سن میں حسن مجتبہ میرا بابا علی حسن مجتبہ میرا بابا کیا بات ہے میرا بابا علی میری ماں فاطمہ تو کہاں ہم کہاں
کیا بات ہے بھائی نہ ہتھا دی خیر ہوئے باڑیاں دنگیاں ہوئیں تو کہاں ہم کہاں دے کیا دے حسن اجائی اساں توڑا تقابل نہیں کر سکتے دولت ساڑے کول حکومت ساڑے کول فوجہ ساڑے کول شاہیاں ساڑے کول اجائی اساں توڑا تقابل نہیں کر سکتے امام دیکھ کے فرمائے اے جڑیاں تے چیزاں دسی ہیں نا دولت حکومت فوجہ شاہیاں ساری دنیا داری دی گل ہے اس دنیا نو ساڑے باب علی 3 بار طلاق دیتی ہے بسم اللہ کرام فرمایا دنیا داری دی گلنا چھوڑ جڑے اختیارات دا مالک خالق کے کائنات نے سن بنا کے بھیجے او تیرے کول ایک بھی کوئی نہیں دیکھ کیا دے حسن او تواڈے کول کیا ہے جڑا ساڈے کول کوئی نہیں امام دیکھ کے فرمایا دینا میں تینوں اپنے اختیارات دساواں جڑے خالق کے کائنات نے میں نے اختیارات دا مالک بنا کے بھیجا ہے امام فرمایا دل کان کھول کے غور دے نال سن لے آ میں تینوں دساواں چند تاروں کو در پہ بلاتے سر جاوی زمینداروں کو در پہ بلاتے ہیں ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے کیا بات ہے بھائی یہ نہ ہتھا دکھا بسم اللہ کرا توڑیاں زندگیاں ہوئے بھائی توڑیاں جوانیاں سلامت ہوئے آباد و سلامت رہو امام دیکھ کے پر میں دلا میں تنوں ڈساما میں تنوں اپنے اختیارات ڈساما غور دنال سن لے زمینداروں کو در پہ بلاتے ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں تیرا شجرانہ سبھی حسر تک لاپتا سبھی حسر تک لاپتا کیا بات ہے سبھی حسر تک لاپتا ہم خدا کا پتا تو کہاں ہم کہاں سارے بولو حیدری بسم اللہ کرام تو سجیو تو اڈی زندگی دراز ہوئے آباد و سلامت رہو امام نے حاکم شام نے کیسی گل کی تھی کہ خاموش ہو گئے پریشان ہو گئے کوئی جواب ہویا تو دے ویا جواب بھی کوئی نہیں یہ گل میڈیا تے تھوڑا رسا پہلے تیر القادری نے بھی کی تھی لیکن جیڑی میں شیرج کرن لگا وضاحت نہیں کرن لگا امام فرمائے دینا کہ میں شام ساری گلاں چھوڑ آ مقصد تے آ میں نو اسے گل دے جواب دے حسن پوچھ کیا امام دیکھ کے فرمائے دینا میں نو اسے گل دے جواب دے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے سر جاؤنا تو کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ امام فرمائے دیں تو ساڑھے نال تقابل کر دے آ میں تنوں رساسا کیا ہے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں کریں تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں سارے بولو حیدری مولا تنوں سلامت رکھے جی تو سجیو توڑی زندگی دراز ہوئے بادشاہ حسین تنوں سلامت رکھے مل کے باواز بلند صلوات قصیدہ میں امام حسین بادشاہ دا جناب نے خطبہ سناما لگا جشن تو سب بڑے سنو حسین جشن والے قصیدے میں نہیں پڑھدا ٹھیک ہے نا مجلس ہے بس مجلس دے نارل دے مل دے قصیدے میں جناب نے سناما قصیدہ میں امام حسین بادشاہ دا تو انہوں خطبہ سناما لگا کربلا دے میدان چ اکبر دے بابے جیڑا 9 لاکھ نو اپنا تعارف کرایا کیونکہ ایسے موضوع تے بھی کوشش کیتی کرو کہ بولے کرو ذاکر دی کوشش ہوندی ہے کوئی انوکھا موضوع یا وہ موضوع میں لے آواں کہ جڑا ممبران تے گھٹ پڑیا ویندا ہے ہوں تو ماشاءاللہ ذاکرین اور شاعر بھی محنت کر رہے ہیں ایسے ایسے موضوع لکھ رہے ہیں اور ذاکرین پڑھ رہے ہیں عمر ابن سعد نے آکھیا کہ جو کچھ چاہیے ایسا دین نو تیار ہیں ساڑی بیعت کرو امام نے فرمایا خبردار مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا امام نے فرمایا میں بطول دا پترا تو جاگیران دے لالائی دینے اے پوری کائنات دا فرش وچھائے ہی ساڑی خاطر کی ہے تو
حکومت دے لا لئی دینے ساڑی حکومت تا ادھا تو ہائی جدوں کوئی چیز بھی نہیں اے عمر ابن سعد حیران ہو کیا دے حسین بادشاہ تو اڈی حکومت کدوں ہائی اور کدوں تک رانی ہے امام فرمائے دن تو نہیں جاندہ میں تنوں رساما عمر ابن سعد قریب آئے 9 لاکھ سندہ پہ زین ذوالجناح دے وچ بے کے کافر شاہ جی جڑا اکبر دے بابے 9 لاکھ نو اپنا تعارف کرائے اگر اجازت دیو تو میں جناب نو قصیدہ سنواما آدم تو گھن کے معاشر تائیں 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 آدم تو گھن کے معاشر امام فرمائے دل شامیوں کوفیوں غور معاشر تائیں آدم تو گھن کے معاشر تائیں آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا ہے کیا بات ہے بڑی دن یہ ہوئے ہر دور زمانہ بولو میرے نال خاموش ہونے لگے ہو جڑے بندے نے اپنی چوب تے مانے میں نالے محمد دی عطا تے مانے بڑی دن یہ دراز ہوئے کیونکہ مولا دی منظوری ہوندی ہے تے بندے اس ممبر تے آندے اگر مولا نو کئی گل پسند آئی ہے تو میں بارش نو روک لے ٹھیک ہے نا کوئی انہوں نے بات پسند ہے نا بڑی دن یہ ہوئے امام فرمائے دین ہر دور زمانہ بولو ساڑھا امام فرمائے دین غور دنال سنو آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑھا ہے آدم تو گھن کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڑھا ہے توحید جلادہ پردہ ہے توحید جلادہ پردہ ہے او صرف گھرانہ ساڑھا جیو پہ توڑی زندگی دراز ہوئے عمر ابن سعد قریب آئے دیکھیا دے اکبر دا بابا ساڑھے کول 9 لاکھ فوج ہے جدہ 9 لاکھ فوج دا ایک ٹائم ہی دسترخوان لگ دے بسم اللہ جی مولا رزق کثیر عطا فرماوے جدہ 9 لاکھ فوج دا ایک ٹائم ہی دسترخوان لگ دے تو سا کدی سوچے ہے جو ساڑھی کتنی بڑی فوج ہے ساڑھی کتنی بڑی حکومت ہے 36 ملکان تے 36 ریاستان تے یزید دی حکومت ہے ساڑھی حکومت دے تو اندازہ کرو آؤ بسم اللہ میرے پیارے بھائی سرمایہ ملت بھائی سکلین عباس موسوی صاحب جو کہ شاگرد خاص ہیں شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی صاحب اور انہوں نے خاص الخاص شاگرد ہیں انشاءاللہ تو ہم سنو سو تو انہوں لطف آسی ایسے علماء دی شیعہ قوم نو ضرورت ہے کہ جڑے اس قوم دی وکالت کر سکے ان پروگرام ہے شعر پڑھئے جی عمر ابن سعد کیا دے ساڑھے کول 9 لاکھ فوج ہے 9 لاکھ فوج دا ایک ٹائم ہی جدو دسترخوان لگ دے تو سا کدی سوچے ساڑھی کتنی بڑی فوج ہے کتنی بڑی حکومت ہے امام دیکھ کے فرمائے دے نو کمینہ تو چاند بندے نو کھانا دے کے اس گل دا میرے تے روب جمع منائے ہیں امام فرمائے دے غور نال سن اے پوری کائنات میں حسین دی جتی دا صدقہ کھا رہی ہے آئے ہے پڑی اندنی اندرازوں میں اے پوری کائنات میں حسین دا صدقہ کھا رہی ہے پوری کائنات میں حسین دا صدقہ کھا رہی ہے میں تنوڑا سنجو ساڑھے دسترخان ہور کتے کتے لگ دائے حیران ہو کیا دے حسین بادشاہ کیا توڑے دسترخان کے دیں ہور بھی لگ دائے امام فرمائے دل تو نہیں جاندہ میں تنوڑا ساما ساڑھے درتے فرتے آدھے تو راٹیا لگے جانے آئے ہائے کیڑا ہاتھ ہے جڑا دائی دیوز کری بسم اللہ کرا بڑی زندگی درا دو امام فرمائے دینا میں تنوں ڈسا ساڑھے درجے فرتے آدھے تو روٹیاں لگے جانے میری ماں دیا روٹی ہے جڑے نہیں کھا دے او کھاندے میری ماں دیا روٹی ہے ارشاد جڑے نہیں کھا دے او کھاندے توحید دے دستار کھانے تے بھی توحید تے بھی اس عرش تے کھانا ساڑا مولا تنوں سلامت رکھے چلو جیڑا بندہ نہیں بول سکیا شعر سنی پھر دل آکھی تا بولے وگرنہ نہ کوئی منت ہے نہ کوئی جبر ہے عمر ابن سعد کہتے حسین بادشاہ ساڑھے کول 9 لاکھ فوج جد وچ قاری قرآن بھی ہے
حافظ قرآن بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں۔ امام دیکھ کے فرمائے دل بھاویں تیرے کل جتنی فوج ہے، بھاویں تیرے کل قاضی ہیں، بھاویں تیرے کل مفتی ہیں، بھاویں تیرے کل الحاج ہیں، امام فرمائے دل کان کھول کے غور نال سن، آ حسین دی گل غور نال سن دے پلے بن لے ساڈا دشمنی رب دا دشمنی ہے فرمانی ہے رب رحمان ساڈا دشمن رب دا دشمنی ستر سڑی بھائی رب رحمان دا ہے لعنت ہے ساڈے دشمن تے بھاویں کاری قرآن لعنت ہے ساڈے دشمن شاباش شاباش کاری قرآن دا ہے جس نو قرآن سمجھ دے ہو جس نو قرآن سمجھ دے ہو دار اصل تارانہ ساڈا ہاتھ چے حیدری توڑیاں زندگی ہوں میں بادشاہ حسین دونوں سلامت رکھے میرا دل چاند ایک شعر میں ہور پڑا عمر ابن سعد کیا تھا اگر بیعت نہ کرچو پھر ساڑھے کل کثیر تعداد فوج ہے ساڑھے کل 9 لاکھ توڑے کل 72 9 لاکھ اور 72 دزیرن مقابلہ کوئی نہیں کل ساڑھی فتح ہو سی توڑی شکست ہو سی امام ڈیک کے فرمائیں دل تو اس 9 لاکھ دی پیرے ڈال کار کر رہے ہیں اے 9 لاکھ کے باویں 9 زمانے ہوں میں اکبر دے بابے دی تک نہیں پوندی ڈیکیا دے 9 لاکھ تے تک نہیں پوندی امام فرمائیں دل میں حجت خدا ہاں میں اولی الامر دا پترا میں خود اولی الامر اگر ایک ہاتھ دے اشارے نہ لاکھا نا سارے مر جاؤ امام فرمائیں دل تو اڈی جرت ہی نہیں تو سو دوسرا سا لے جاؤ امام فرمائیں دل میں کرنا نہیں جو میں کریم ابن کریم تین 9 لاکھ دی گل کیتی ہے اس تا جواب بھی حسین تنو دین دے دیکھیا دے کیڑا جواب امام فرمائیں دل میں تنو دا ساما ساڑی مرضی رب دی مرضی ہے ورنہ ساس بھی کافی ہے جنہ دے کھا دیا چھتا دے گا دی شہنشاہ دالا میں 70 دے پتہ لگ سی ساس بھی کافی ہے 9 لاکھ نو مارن دے کیتے میرا ہی کیا باس بھی کافی کیا بات ہے بھائی ہاتھ سلامت روین اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے بسم اللہ کرا توڑی زندگی درہ دے امام فرمائے دل ساڑی مرضی رب دی مرضی ہے ورنہ ساس بھی کافی ہے 9 لاکھ نو مارن دے کیتے میرا ایک باس بھی کافی ہے جنو ملکل موت سمجھ دے ہو جنو ملکل موت سمجھ دے ہو نہ کریو پرانا ساڑا آباد و سلامت تو سنجیو تو اڈی زندگی دراد ہوئے بادشاہ حسین تو انہوں سلامت رکھے بس فضیل اتنا کافی ہے میں رج کے تو انہوں مسیب سنوینا کیونکہ مقصد ہے رومن دے نال ازادار جدو گھاری چٹر دے اس نیت دے ٹر دے انہوں نے رو آواں جنہاں دے رومن آلے ہیں پر مسلمان رومن نہیں دیتا جنہاں دی لاش تو بھینا ان ٹر گئی ہیں جی میں لگ دے ہی کچھ نائیں وہ میں صد کیوں جاؤں میں کدی نہیں آکھیا جو ازادار دی اقدم زامنہ کیوں جاواں کوئی ذاکر زامن نہیں تیری ہنجدہ زامن او بھینے جنہوں 9 سکے بھیراواں دیا لاشاں تے مسلمانہ ایک بھین دی اجازت دیتی ہے بلوے بھائی جنہ دی ہائے نکلی ہے انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم میں چاہے نہ کریں بسم اللہ کران چلو میں تھا ہوں 170 مسیب دی پڑھ جاواں ہنج آ گئی میرا قیدہ ہے میرا ایمان ہے قبر ہی تیرا ذریعہ نجات بن جاسی میرا دل چاند ہے جو علی دھی دے تو انہوں دکھ سنواما جناب جعفر تیار دی شریف نو دے دکھ سنواما مہیلے سے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو شریفہ نو اپنیاں دھیاں نالوں نوہاں ڈھیر پیاریاں ہوں
بولو میرے نال بڑا پیار ہا جناب جعفر تیار نو اپنی شریف نو دے نال جناب جعفر تیار بہت بڑے رئیس عرب ہیں بہت بڑے تاجر ہیں جدہ ہی کسی ملک کی تجارت واسطے ونجے نا سب تو پہلے ہاشمی حویلی چاہمیں نا 40 گھر دی ہکو حویلی آئی مظلوم شاہ جی اس حویلی چاہمیں نا پردادار اکٹھے ہوئے نا بیبیاں کٹھیاں ہوئے نا ہاشمیاں کٹھے ہوئے نا ہر کوئی فرمائش کرے آ بالخصوص جدہ یمن منجے نا تو بیبیاں یمنی دوروں دیاں فرمائشاں کرے نا یمنی چادران دیاں فرمائشاں کرے نا لفظ میں تیرے میں دائی داکھنے پتہ نہیں کہندی ہائے نکل سی تے کہندی ہنج آسی مقدر آلا بندہ ہے جدی ہنج نکل آوے ایک دن جناب جعفر تیار ٹردے ہوئے امیر کائنات دی حویلی چاہے تے دیکھ کے فرمائے دین یا علی آج میں ملک شام پہ وینا بلا ہوئے بھائی دیاں علی دیاں تو اڈے تے راضی ہوئے جنہ دی ہائے نکلیے یا علی آج میں ملک شام پہ وینا یا علی کسے پردادار نو کسے بی بی نو کسے شہد دی ضرورت ہوئے لفظ شام آئے پھر مظلوم شاہ جی امیر کائنات دا جگر تے ہتھ آئے بیرا دے گلج بائیں پاک کے فرمیندن جے شام میں دے پیو فرمیش بھی انہوں تو پچھو جنہ شام ونجنے بلا ہوئے ہائے کرن والے انشاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چاہے نہ کریں جے شام میں دے پیو فرمیش بھی انہوں تو پچھو جنہ شام ونجنے جناب جعفر تیار ٹردے اتھے آئے جتھے پائنتن دی غیرت مسنت تے بیٹھی آئی دیکھ کے فرمیندن بیٹا آلیا بیٹا جی میں ملک شام پہ بہنا بیٹا کسے چیز دی ضرورت ہوئے لفظ شام آئے کدا نہ کچھ منگن آلی سر چاہ کے آدھی ہے چاچا شام پہ بہندے ہو ہاں بیٹا میں شام پہ بہنا بی بی آدھی ہے چاچا جے شام بہندے پہ ہو نا تو وقت میری یہ دو فرمیشن کیڑا سی ہے جڑا یا رومنے تے ہائے نہیں کر سکتا جناب جعفر تیار فرمیندن بیٹا میں تو سکتا ودا تو کچھ منگے تے میں تینو ڈیما بی بی ڈیک کیا دیئے چاچا ایک تا ملک شام چو میرے واسطے ایک نویکلی جاگیر خرید کری آئے بلا ہوئے جنہ دی ہائے نہیں نکلی جب میں لفظ سمجھا نہیں سکیا بسم اللہ کرا یا اس بندے دی توجہ نہیں بی بی آدھی ہے چاچا ایک تا ملک شام چو میرے واسطے ایک نویکلی جاگیر خرید کرے آئے جڑی تسا نویکلی میں آلیہ دینا کراؤنی ہے ٹھیک ہے بیٹا بی بی آدھی ہے چاچا تے دوجی فرمیش میری ہے ملک شام چون میرے واسطے ایک ایو جئی کنیز خرید کر کے لے امنا جن شام دے موڑا دا پتہ ہوئے جنہوں پتہ ہوئے کیڑے چوک تے بدماشاں دا راش دے بلا ہوئے بھائی رومن والے انشاءاللہ دنیا دے غمہ چاہے نہ کریں بسم اللہ کرا بابا لکھ دبا کا بی بی آدھی چاچا ملک شام چوں میرے واسطے ایک ایو جئی کنیز خرید کر کے لے امنا جن شام دے موڑا دا پتہ ہوئے جنہوں پتہ ہوئے کیڑے چوک تے بدماشاں دا راش دیر ہوندے بعد جناب جعفر تیار نے سفر شروع کیتا ملک شام آئے دمشق دے 9 میل بارو جناب جعفر تیار نے ایک جاگیر خرید کی تھی جس دی قیمت آئی 60,000 دینار اور یاد رکھے اس علاقے آلے ہو 3 جاگیرہ ایسی ہیں جڑی آل محمد 60,000 دینار تو خرید کی تھی حالانکہ قیمت 60,000 دینار نہیں قیمت تھوڑی آئی آل محمد 60,000 دینار تو خرید کی تھی پہلی جاگیر دمشق علی جڑی جناب جعفر تیار نے خرید کی تھی آلیہ دے نام کرائی ادھی قیمتی آئی 60,000 دینار دوسری جاگیر کربلا علی جڑی بھین تے بھیرا اکٹھی خرید کر کے سونے اکبر دے نام کرائی ادھی قیمتی آئی 60,000 دینار اور تیسری جاگیر ہے جڑی جناب رضا نے خرید کی تھی جڑی جناب رضا دی جنت ہے ادھی قیمتی آئی 60,000 دینار ہون جھولی پھیلا کے پنن دی کوشش کریں میں تا لفظ ہی پڑھ سکتا ذاکر کول کوئی پتھر نہیں ہوندے ذاکر تا ایک نقشہ پیش کر سکتے رومنا ہر بندے اپنے مقدر نہ لے جدو جناب جعفر تیار نے ایک جاگیر خرید کی تھی نا تے دمشق دے ایک چوکچ کھڑوتے ہیں جناب جعفر تیار جیڑا جاگیر فروخت کرن والا ہی جناب جعفر تیار دے پاس دیکھ کے دے سرکار باقی جاگیر دے سارے کاغذ مکمل ہو گئے تو سا اس ہستی دا نام ڈساؤ جے دے نا اے جاگیر لکھنی ہے لفظ دس ایسی جو کتھے سید بیٹھے جناب جعفر تیار فرمے دے نہیں ہے جا خالی چھوڑ دے تھے نا نہیں لکھنا دیکھ کیا دے سرکار نا کیوں نہیں لکھنا فرمایا جے دے نا لکھنی ہے ہوندہ نا تے بازار جوڑ کوئی نہیں بلا ہوئے بھائی بلا ہوئے بڑا ہی امیر بندہ ہے جدی آئے نہیں نکلی وہ میں سچ کے ہو جاوا فرمایا جے دے نا لکھنی ہے ہوندہ نا تے بازار جوڑ کوئی نہیں میں اس سے گل دے جواب دیو سادات غیر سادات جیڑا وسط زمانے
اپنی شریف نو دا نام بازار چونا برداشت نہیں کریں دا اللہ جانے وہ بدماشاں دی بھیڑ چٹردی کی میں دیکھیا اللہ جانے وہ پتھر جلیندی کی میں دیکھیا بس ختم دو جاگیریں کربلا علی جاگیر میری سین دا حد دے بولو میرے نال دمشق علی جاگیر میری سین دی ذاتی جاگیر ہے لیکن مقدر ڈے کلی دی دھیدہ جے اکبر دی جاگیر چاہی تا نسل موک گئی جے اپنی جاگیر چاہی تا زندگی موک گئی میں صدقے ہو جاواں بس ختم جدہ نانے دی امت دوبارہ شام گھنا یس نا تے میری سین اپنی جاگیر دے بننے تے لہ پئیے اپنے دکھاں دی ماں نو بلائے اس کس نو جناب فضا نو اے پیر مظلوم شاہ جی پیر جعفر شاہ جی اے دکھاں دی ماں بھی ہے بھائی سکلین موسوی غربت دا پردہ بھی ہے اور اللہ علی دی دھین دو پردے عطا کیتے ایک غربت دا ایک امیری دا جدہ غربت دا پردہ اشارہ میں کرنے میں پتہ لگ سی کتے کتے سید بیٹھے جدہ غربت دا پردہ کربلا جھن پیا او میں صدقے ہو جاواں بسم اللہ کرا جدہ امیری دا پردہ کربلا جھن گیا تے غربت دا پردہ جناب فضا نو نال لا کے اتھے آ کھڑی جتھے آمن دے لے کی نہیں او میں صدقے ہو جاواں غربت دے پردے نو دکھاں دی ماں نو بلائے سما اماں جدہ پہلی دفعہ شام آیا سے اماں یاد ہے تھو میں 9 میل پیدل ٹر کے کمینے دے دربار چ گئی ہیں جناب فضا دی آواز آندی اتنے گلے بچڑا میری سین آدھی اماں کسے بہن دا بھرا مر جاوے بہن نو بھرا دیاں نشانیاں بڑیاں پیاریاں لگ دیا بسم اللہ کرا اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا نہ مرے بہن نو بھراواں نال بہوں پیار ہوندے کوئی وکھرا پیار ہے بہن تے بھرا دا اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر جاوے وہ میں صدقے ہو جاواں تے بہن بھرا دیاں نشانیاں ڈھوں گول گول کے رون دیئے اے ان گرمیاں آ گئی ہیں نا ساڑیاں ماما بہنہ گرمیاں دے کپڑے کڈن سردیاں دے کپڑے صندوقاں جو بند کیتے ہیں اللہ نہ کرے کہیں بہن دا بھرا 2 یا 3 مہینے پہلے مر گئے ہوئے تے اوہ بہن صندوق کھولے تے موئے بھرا دا کمیز بہرا ونجے میں نے انصاف دے نال دساؤ بہن چپ رہا سی میں تا جہان دے کم بھول وین دیئے بھرا دے نان چاہ کے وین کریں دیئے بی بی آدھی اماں جدہ پہلی دفعہ آیا سے شہداء دیاں سانگاں درختہ نال کھڑیاں کیتیاں نے اماں ایک درخت ہا جتے میرے بھرا حسین دے سارا لی سانگ کھڑائیاں نے اماں اوہے میرے بھرا دی نشانی منو بھرا دے خون دی خوشبو پئیاں دیئے اماں منج دیکھاؤ درخت موجود ہے دائی ٹر دی ہوئی درخت دے نیڑے آئیے تے ماتم کریں دی واپس ولی ہے علی دی دھی روندہ ڈٹھے اماں روندے کیوں ہو دائی دیا میرے نال ٹور اکھی نال تن بھرا دی غربت دکھاواں جدہ علی دی دھی درخت دے نیڑے آئی تے وین ود گئے ڈٹھا کیا ہے درخت دی شاخاں چو تازہ خون پہ آندہ ہے کئی سفید رنگ دے چھوٹے چھوٹے پرندے خون نو پرانال گلتان کریں دن کئی تڑپ کے مر بین دن کئی آسمان دو پرواز کر بین دن جدو علی دی دیو منظر ڈٹھے تے کربلا دو منہ پھر گئے تے حقل مار کیا دی حسین دیکھ تیرے غم میں پرندے مردے بین دن بھین وات شام آ گئی ہے میں صدقے ہو جاواں شاید تو تھک گئے بس میں تبہید مکا کے وین شروع پہ کرے نا جدہ میری سین یہ وین بلند کیتے ہیں نا میں نو پتے کافی سادات دا مجمع سید کثیر تعداد مجلس بیٹھے میں ایک اشارہ کرے سا کیونکہ سخت پڑھنا پڑھے تو کوئی سید پڑھے امتی نے جرت نہیں کرنی چاہی دی لیکن میں جعفر شاہ جی کی اشارہ جیڑا کرنے ہر ازادار نو سمجھ آسی جن سمجھ آگیا دی ہائے ضرور نکلوے سی رومن مقدر دے جدہ میری سین آکے نا حسین تیرے غامت پرندے مردے پین بین بات شام آ گئی ایک زمیندار آئی جڑا میری سین دے باغ نو پانی لائی کھڑا اس سمجھے جو جاگیر دی وارث آ گئی ہے اس 5 سال دی کمائی اکٹھی کر کے علی دی دھی دے سر تے رکھیے اللہ جانے وچ کئی جائی وزنی شے آئی ممبر دی قسمیں سرخ پسینہ جاری ہوئے ابو تراب دی دھی تراب دے جھڑ پئی میں صدقے ہو جاواں بین بلند ہوئے دائی اماں جلدی آ میں بھرا دی مکان مل گئی اور میں صدقے ہو جاواں چلو جیڑا بندہ نہیں سمجھ سکیا ایک اشارہ کر مکان اتھے ملیے جتھے 19 رمضان میں صدقے ہو جاواں بس اتنا ہی میں آکڑا آئی دائی نے سار جھولی پایا میری سین سجاد پیشانی تے رکھے سجاد بچڑا باکر بچڑا سفرن دی سنگتن دا چھیکڑی سلام علی دی دھی سلام کیتے ترنوٹ آلیاں تے اکھاں بند ہوئی ہیں انہوں علی دی دھی دی اکھاں بند ہوئی ہیں انہوں زمانے دے علی دی غیرت اکھاں چو خون بن کے لڑ پئی ہے تے دیکھ کے فرمائیں دیں ڈاڈی
من آج پتہ لگ گئے میں یتیم ہو گیا ڈاڈی اج میرے دکھان دی ماں دنیا تو ٹر گئی اس ویلے دائی آدھی سجاد رات روک میں چادر دا پردہ بڑھیں دیاں تو پانی گھننا میں تیری ماں نو غسل دیں دیا بن گیا پردہ دو میں امام پانی گھننا ہے میں غسل نہیں پڑھدا کوئی میں کیونکہ امتی دا حق نہیں بندا کہ ایسے لفظ پڑھے بس مل گیا غسل وہ میں صدقے ہو جاواں غسل دے بعد سر چاہ کے سادات غیر سادات جواب دیو کیڑی چیز دی لوڑ ہو دیئے بولو کفن ساڑھے پاسے رواج ہے جو کفن دھیاں نو پیک کے دن دن تو آڑھے پاسے پتنی رواج ہے یا نہیں وہ میں صدقے ہو جاواں دھی بھامیں امیر دی ہوئے بھامیں غریب دی ہوئے جعفر شاہ جی دو موقع ایسے آندن دھی دی نگاہ پیکیاں دے دروازے والے پاسے ہو دیئے کیڑے دو موقع عید آوے دھید منگ دیئے جدہ مرن لگ دیئے دھی پیکیاں دا کفن منگ دیئے اس تم وڈی علی دی 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 تینوں غربت کیا سناواں عید آئی بابا مارا گیا کفن دیواری آئی پیکے مک گئے بلہ ہوئے بھائی جنہ دی ہائے نکلیے شالہ دنیا دے گم میں جہائے نہ کرے تھوڑی جی آواز بدا میں بھائی میں دو بین کر لما بس میں تائیں میں آدھرانا ہوں جڑا پردہ ہوا ماں کو کفن پوائے سے مل گیا غسل مل گیا کفن تیرے علاقے جگر کوئی لاوارس بھی مر جاوے یا غریب تو غریب بھی مر جاوے جنازہ کیڑی شہد چیندی ہو بولو میرے نال چار پائی دی ضرورت ہوں دی ہے لیا قرآن میرے سار تیراک جدہ جنگلے چٹھاراں بھیراواں دی بہن دا روح پرواز کی تے اتھے چار پائی آئی میں نو ممبر دی قسم علامہ حسین باغ جاڑا مرحوم لکھیا ہے انہا لکھیا ہے چار لکڑیاں تے رول موئی دا میت رکھیا نے بلہ ہوئے بھائی دیاں لی دیا توڑے تے راضی ہوئے نا بسم اللہ کرا ہون غریب تو غریب بھی مر جاوے جنازہ چار مرد چیندن لیکن اتھا چار کئی لائن اتھا ترائے ایک بیمار ہے ایک مزدور ہے ایک دا سن چھوٹے اس ویلے امام دی آواز ہے یہ ڈاڈی میں کیڑا غریب ڈاڈی دے کٹھارا بھیراواں دی بھین آئی آج میت جواون والی کوئی نہیں اس ویلے دائی دی آواز ہے یہ سجاد گھبرا نہیں کربلا لینو صد مار اکبر جواد یمہ میں تیرا میت آدھرات نو جیسا بلہ ہوئے تیاری کردہ میں جڑا مکانی بن کے آئے اس ویلے جناب سجاد نے سر تو امامہ لائے کربلا دمو کر کے آدھن اکبرہ جلدی آ تڑے پالن علی ماں مر گئی ہے ممبر دی قسم سجاد مولا دی آواز کربلا پہنچیے حسین بادشاہ دی قبر پھٹ گئی ہے اکبر دا سینہ چم کے رو رو کے آدھے بیٹھے نٹھی چھوڑ مزار ہو جو لشام منجائے میرے لانے دی تصویریں ارو کے آدھل ماں مار گئی ہے وہ انج نہیں آئے تو سارے مکان دنیت بیٹھے ہو میں ڈیدہ کیڑا سی ہے جدی آئے نہیں نکل سکتی اس ویلے دائی آدھی ہے سجاد جے کوئی نہ آوی دو پاوے میں چیندیاں دو تسا پیو دے پتر چالے سو مجبوری جو آئی پہلا سجا پاوا میرے آقا سجاد نے چاہے نالالا پاوا میرے آقا باکر نے چاہے توڑے جو بڑھڑی آئی دو پاوے دا یتھاں تیرا کیا دیاں دی ہے تیری جو قطار بھیرامان دی آئی اجا جنازہ چاہیے دل سجے پاس آواز یہ فضا ہاتھ وانج پاوا میں نو دے تو سا کونو آواز یہ میں نو سنیان میں رول موئی دا لانا محمد پاک سرور کائنات نے تاج لہمن درادہ کیتا ہے جو میں دھی دا میت جماما ممبر دی قسم 18 بھراما دی بھین دا میت حل گئی ہے حالی حالی آواز یہ نانا تاج نہ لہمیں نانا تیرے تاج دی بلندی دی خاطر میں بدماش ہنچ بے کے ڈر دی رہی ہو میں شرابی نال بولیں دی رہی بسم اللہ کران دیاں لی دیا توڑے تیرازی ہوئے بسم اللہ کران حقیقت دے گری یہ اتنے ہوندے روامن مقصد ہے کوئی مارن مقصد نہیں
عبادت ہو گئی ہائے ہر بندے دی نکل گئی میں کتاب پڑھے مظلوم دے غم میں چاہے بھی کرے سندھیاں لی دیاں تیرے حق کی دعا کر سے بات چند قدم ٹورن ہولے ہولے آواز یہ فضا پاوا چھوڑ میں علیاں دائی پاوا چھوڑ دیتے پیر چم کے آدھئے مبارک ہوئی آئی تباب آگئی بات چند قدم ٹورن ہولے ہولے آواز یہ باکر پاوا چھوڑ میں حسنہ چوتھی ہو جائی آواز آئیے جو کفن چوں ہاتھ بہرائن چوتھی آواز آئیے سجاد پہلے یمن علی امیرائن میں کربلا دا غریبا غربات لفظ آئل میری سین دے کفن چوں ہاتھ بہرائن ہولے ہولے آواز آئیے حسین کائی اور شامی دا زینب صدقے 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 بسم اللہ کرام بس ایک منٹ دی مجلس باقی ہو گئی میرے حصے دی عبادت اجا ٹر دیاں دین یا سامنے کھٹی کھٹائی قبر ملی اس ویلے امام دی آواز ہے یہ ڈاڈی میں قبر چلانا تم آد میت بینو دے دائیا دیا نہیں سجاد میں قبر چلانیا تو 18 پھراواں دی بہن دا میت بینو دے دائی قبر چلان درادہ کیتا ہے یا 4 ہاتھ قبر چوں بہرائن پہلی آواز ہے یہ سجاد میں اکبر وقت آواز ہے یہ سجاد میں حسن دا یتیمہ میت کم گئی آواز ہے یہ عجا میرا میت ننو نڈی میں اللہ تو پوچھ سارے جو آئیو او کیوں نہیں آیا او سن موت میڈی مایو مل بنی نے دلالے یا فخار کی دسوو